بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ کیسز کی براہ راست سماعت سے نظام انصاف میں مزید شفافیت آئے گی۔ ان کی نیک تمنائیں اپنی جگہ، نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیاستدان عمران خان کے اوپر 180 مقدمات بنائے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی انصاف کا ٹھیکیدار نوٹس لینے والا؟ ایک سیاستدان سے آپ ناراض ہو جائیں تو یہ حال کریں گے اس کا؟ کیا شفاف نظام انصاف میں کسی ایک شخص کو پورا نظام اس طرح مل کر وکٹمائز کرتا ہے؟ نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ جس سیاستدان کو وکٹمائز کرنا ہو اس کی بیوی کے سابق شوہر اور ملازمین کے ذریعے اس کی کردار کشی کروائی جائے۔ پہلی بار زندگی میں غیر شرعی نکاح کا مقدمہ چلتے دیکھا۔ نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ ملک کا صدر ببانگ دول یہ بات کہتا ہے کہ میں نے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط ہی نہیں کیے، پھر کیسے وہ قانون بنا اور کیسے سائفر کیس میں عمران خان کا ٹرائل شروع ہو گیا؟ صدر نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ پر دستخط ہی نہیں کیے، بل واپس بھیجنے کا کہا تھا، صدر نے دستخط ہی نہیں کیے، ایکٹ قانون ہی نہیں بنا اور ٹرائل جاری ہے۔ اس کے باوجود نظام انصاف کا چیف سکون کی نیند سوتا ہے۔ کیا چیف جسٹس نے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ انتخابات 90 دن کی آئینی مدت سے باہر کیسے نکل گئے؟ اس پر الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی؟ نوٹس ہی نہیں لیا گیا، حالانکہ چیف جسٹس کو اپنی تعیناتی کے بعد سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا۔ الیکشن ایک دفعہ اپنی آئینی مدت سے نکل جائیں اور قصوروار کا تعین کر کے اسے سزا بھی نہ دی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا خوفناک ہے کہ آئندہ الیکشن آئینی مدت میں نہیں بلکہ مقتدر قوتوں کی فرمائش پر ہی منعقد کیے جائیں گے، اور وہ بھی برائے نام۔ نظام انصاف کی شفافیت کا حال یہ ہے کہ 4 سال تک اشتہاری رہنے والے میاں محمد نواز شریف سے باز پرسی نہیں ہوئی کہ 4 سال وہ کہاں تھے۔ ایئرپورٹ پر انہیں انصاف مہیا کیا گیا۔ دوسری طرف عمران خان کو غیر قانونی طور پر احاطہ عدالت سے تضحیک امیز انداز میں گرفتار کیا گیا تاکہ ہنگامے پھوٹ پڑے۔ نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ زرتاج گل سمیت پی ٹی آئی لیڈرز پہ درجنوں جھوٹے مقدمے قائم کر دیے گئے۔ اکیلی عورت 12 گھنٹے پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھی رہی کہ باہر نکلی تو گرفتار کر لی جاؤں گی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے ان کی ضمانت منظور کی تو ان کی کردار کشی کی گئی اور اگلے دن زرتاج گل پہ ایک اور جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سیاست میں متحرک خواتین کئی ماہ سے قید میں ہیں۔ نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ جو شخص عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کر دے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ سکون سے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ جو نہ کرے وہ کچہریوں اور جیلوں میں رلتا رہے گا۔ آپ کا پورا نظام انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں موم کی گڑیا ہے۔ نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران نے تحریک انصاف کے 700 کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن ٹربیونل کے جج جسٹس عدنان الکریم میمن نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ریٹرننگ افسران نے شوکیہ دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ اپنی مرضی سے پورے ملک کے ریٹرننگ افسران ایک غیر قانونی فیصلہ مل کر کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سے کروایا گیا ہے کوئی ایکشن لینے والا؟ ملک میں نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمام اداروں کو ساتھ ملا کر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار میں چنوا دیا ہے۔ الیکشن سر پہ ہے، اسے جلسے کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ کیسا نظام انصاف ہے جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انصاف نہیں دے سکتا؟ جمہوری نظام کا حال یہ ہے کہ سب لوگ مل کر ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم چننے والے ہیں۔ سینٹ میں سینیٹرز الیکشن التوا کی قراردادیں پاس کرتے پائے جاتے ہیں، ہے کوئی پوچھنے والا؟ چیف جسٹس نے ارشاد فرمایا، کافر منافق سے بہتر ہوتا ہے۔ ان کی اس بات میں کسے شک ہو سکتا ہے، لیکن منافق ہے کون؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ چیف جسٹس کے ارشاد کے مطابق توبہ کا دروازہ اگر ہمیشہ کھلا ہوتا ہے تو توبہ کا یہ دروازہ صرف نواز شریف کے لیے کیوں کھلا ہے؟ عمران خان کے لیے کیوں بند ہے؟ 9 مئی والوں کے لیے کیوں بند ہے؟ توبہ تو جرم کا اقرار کرنے کے بعد ملتی ہے۔ جو یہ کہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ پہ شرمندہ ہے؟ توبہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے تو اقرار کیا تھا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا فیض آباد دھرنا کیس میں بھی یہی سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا جنرل فیض حمید خود اپنی مرضی سے فیض آباد معاہدے پر دستخط کر آئے تھے؟
کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرضی کے خلاف ہی مظاہرین میں فوجی افسروں نے پیسے تقسیم کر دیے تھے؟ اگر یہ سب ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا تو جنرل فیاض حمید سے انہوں نے باز پرس کیوں نہ کی؟ چیف جسٹس سے یہ گزارش کرنے کی جسارت کروں گا کہ نظام انصاف صرف اور صرف سزا کے نفاذ سے نافذ ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تباہ ہو گئیں وہ قومیں جو اپنے کمزوروں کو سزا دیتی اور طاقتوروں کو معاف کر دیا کرتی۔ ہمارے طاقتور کہاں پکڑے جاتے ہیں؟ جنرل فیاض حمید تو کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال آن بورڈ تھے، میں نے تنہا کچھ نہیں کیا۔ ملک گیر سطح پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بہت عجلت میں چلائے جا رہے ہیں۔ سائفر کیس میں تو 1 مہینہ دیا گیا۔ ملک گیر سطح پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے عدالت بہت عجلت میں ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ایک آسان طریقہ پیش کرتا ہوں کہ اگر نظام انصاف میں شفافیت لانا ہی مقصود ہے، عمران خان کے مقدمات لائیو چلا دیں۔ صرف عمران خان کے مقدمات لائیو چلا دیں، آپ کبھی نہ چلا سکیں گے۔ ریاست نواز شریف کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور عمران خان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ آنے کے بعد خود چیف جسٹس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا اپنا کیریئر ختم کر دیا گیا تھا۔ ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ طاقتور کیسے منمانی کرتے ہیں؟ بڑے بڑے ججوں کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے، اوروں کا تو ذکر ہی کیا۔ نظام انصاف کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ جو جج طاقتوروں کی منشا سے ذرا برابر اختلاف کرے، میڈیا میں اس پہ کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ناقدین تو یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ چیف جسٹس اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔